جوان جس کو سمع و ہدایت مل جاتی ہے، جس کو سمجھ آ جاتا ہے، جو فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنی ہے، اس کے محلے کے قریب سنیوں کی مسجد ہے، دیوبندیوں کی یا بریلویوں کی، وہاں پر جاتا ہے تو اس کو وہاں پر ایک دین کا اور طرح کا ماحول نظر آتا ہے۔ وہ کچھ عرصے بعد وہابیوں کی مسجد میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کو ایک دین کا مثلا نماز کس طرح پڑھنی ہے ایک اور طرح کا ماحول نظر آتا ہے۔ شیعوں کی میں جاتا ہے ایک اور طرح کا نظر آتا ہے۔ اب اس بندے کے پاس دینی کوئی علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا کوئی علم نہیں، وہ سنیوں سے پوچھتا ہے آپ اس طرح نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ یار حدیث میں یہ آیا۔ وہ وہابیوں کے پاس جاتا ہے، یار اس طرح آپ نماز کیوں پڑھتے ہو، وہ بتاتے ہیں کہ حدیث میں یہ آیا۔ تو ایک عام بندہ جس کو نہیں پتا کہ صحیح حدیث کون سی ہے، حسن کے درجے پر کون سی ہے، کس کا راوی صحیح ہے کس کا نہیں، وہ کس طرح ایک حق بات تک پہنچے اور کس طرح ایک صحیح راستے تک۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے جی، یہ جو آپ نے اتنا لمبا سوال کیا نا، یہ بھی ساری باتیں انہوں نے ہمارے دماغ میں ڈالی ہوئی ہیں کہ شاید کوئی یہ بڑا مشکل کام ہے حق تک پہنچنا۔ بڑا آسان کام ہے۔ دیکھیں، قرآن حکیم ترجمے سے پڑھنا یہ کوئی مشکل کام آج کے دور میں تو نہیں ہے۔ وہ جس مکتب فکر کی مسجد کے محلے میں پیدا ہوا یا جس گھر میں پیدا ہوا، وہ اسی فرقے کا ترجمہ پڑھ لے، اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور ہماری مسجد کے امام صاحب تو بالکل الٹ بتا رہے ہیں۔ مثلاً بنیادی عقیدہ توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آپ آیت کسی غیر مسلم کے سامنے بھی گورے کے سامنے رکھیں نا، وہ اس میں سے بزرگوں کا پکارنا کبھی نہیں نکالے گا۔ وہ کہے گا قرآن نے تو ہمیں یہی بتایا کہ ہم نے عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور دعا بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے، اور یہاں مدد سے مراد دعا مانگنا ہے۔ ایک تو وہ ظاہری اسباب ہیں، وہ تو قرآن میں ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ لیکن ایک ہے کہ غائب میں دعا کے لیے پکارنا، وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جب توحید کا ٹیسٹ وہ دیکھے گا نا تو اسے خود ہی اکثر فرقے نظر آئے گا کہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات وہ اپنے ترجموں کی روشنی میں جا رہے ہیں اس کے خلاف۔ اب اس کے بعد وہ بحث کسی سے نہ کرے، وہ جب کسی عالم سے یا کسی امام مسجد سے بات کرے گا تو اسے 2 منٹ میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے۔ یہ کہنا کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں، بھائی اس طرح کہنے سے کچھ بھی نہیں ہو جاتا۔ دنیا میں ایسے معاملات نہیں چلتے کہ کسی کے کہنے پہ یا آواز اونچی ہو جائے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ جی یہ ٹیبل جو ہے وہ 3 فٹ چوڑا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ 3 کلومیٹر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کی لمبی داڑھی ہے، جس کی آواز اونچی ہے، اس کی بات مان لی جائے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ یہاں پہ رکھیں ایک میئرنگ ٹیپ اور اسے ماپ لیں۔ تو قرآن و سنت میئرنگ ٹیپ ہے اسلام کی، اس کے مطابق چلیں۔ تو یہ بات تو لوگ کرتے ہیں کہ جی ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں، جی ان کے پاس بھی آیتیں ہیں، کوئی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو حق کے اوپر چل رہا ہے۔ وہ جب آپ کو دکھائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ باقی جو آپ نے ضعیف اور صحیح کی بات کی، دیکھیں اہل سنت وہ ہیں جو قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری مسلم کو مانتے ہیں۔ بخاری مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے اہل سنت کا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی جو محدث اعظم مانے جاتے ہیں بریلویوں کے ہاں، دیوبند کے ہاں، اہل حدیث کے ہاں، اور بلکہ مجدد مانے جاتے ہیں 12ویں صدی ہجری کے، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری مسلم کی تمام احادیث جو متصل ہے وہ قطعی الصحت ہے، اور بخاری مسلم سے دشمنی رکھنے والا اہل بدعت اور اہل سنت سے خارج ہے۔ تو سرکار نماز کا آپ طریقہ کہہ رہے ہیں نا، بخاری مسلم کھولیں، نماز کا چیپٹر نکالیں، آپ دیکھ لیں کہ نماز اس میں کس طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ اب پریکٹیکلی اگر کروڑوں مسلمان اس کے خلاف چل رہے ہیں نا تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں اسلام کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 مسلمان اپنی بدعمالیوں میں قرآن و سنت کے بالکل خلاف چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں ذلیل بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے تو دین صحیح بتایا تھا، کتابوں میں دین ٹھیک ہے، پریکٹیکلی جس طرح مسلمان اپنے دین سے برگشتہ ہے اس طرح فرقوں والے اپنی کتابوں سے باغی ہوئے ہیں۔ تو اس کا تو علاج ہمارے پاس کوئی نہیں نا۔ دنیا میں ہم اس لیے تو نہیں آئے کہ کھائیں پیئیں اور مر جائیں، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم آئے ہم خدا کو پہچانیں۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی پہچان ہے، وہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس کی کتابوں کے ذریعے کروائی۔ اور اگر آپ نے وہ بھی نہیں پڑھنی اور آپ کہتے ہیں مجھے خود بخود پتہ چل جائے، بھائی خود بخود تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے اپنے بچے کو کس اسکول میں داخل کروانا ہے، اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرتے ہیں نا، کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، فیڈ بیک لیتے ہیں۔ کیا اس طرح کی کوئی کوشش ہم نے اپنی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دین کے لیے کبھی ایک مسئلے میں بھی کی؟ تو سرکار پھر اسی قسم کا لولا لنگڑا دین ہم لے کے چل رہے ہوں گے نا۔ یہ ایفرٹ ادھر ہم نے پٹ کی ہوتی تو آج رزلٹ نکل آتا۔ جہاں جہاں ہم نے ایفرٹ پٹ کی ہے نا، لوگ ہم سے یہی تو کہتے ہیں کہ یار پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا ہے لیکن ایک اچھا پل نہیں بنا سک رہا، دنیا کی سب سے مشکل ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، اور جو دنیا جس میں معاملات کو کنکلوڈ کر بیٹھی اس میں ہم پیچھے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس میں محنت نہیں کی ہے۔ دین بھی بڑا آسان ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دین آسانی کا نام ہے۔ دین بالکل اللہ نے آسان کیا ہے، ہر بندہ خود دین سیکھے
اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میری بات سنیں، وہ اپنے فرقے کے عالم کی لکھی ہوئی قرآن کی جو ترجمے والی بک ہے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، حدیث کا ترجمہ پڑھ لے. ہاں جو مولوی نے سائڈ میں ڈنڈیاں ماری ہیں ان کو چھوڑے، جو بالکل اس میں سے مطلب نکل رہا ہے نا وہ لے کے چلے، تو انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی.